محبت کرو تو اس خدا سے کرو جس کے پاس بے وفا جیسے الفاظ ہی نہیں۔ اس کی محبت تو آب حیات ہے کیونکہ اس کی محبت کو کوئی زوال نہیں۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ یہ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے خود حل ہو جائیں گے۔ وہ سلجھانے پر بھی قادر ہے جس نے الجھا رکھا ہے یہ سارا جہاں۔ جب تم تکلیف میں خود کو دلاسا دیتے دیتے سو جاتے ہو اور عین تہجد کے وقت تمہاری آنکھ کسی ڈرا دینے والے خوف سے کھلتی ہے، کوئی تکلیف و خیال تمہیں لرزا کے رکھ دیتا ہے، مگر اتفاق، یہ اتفاق تھوڑی ہے، یہ تو بلاوا ہے، تمہیں تو چن لیا گیا ہے۔ رات کے اس پہر جب اکثر و بیشتر لوگ سو رہے ہوتے ہیں تب تمہیں چنا گیا ہے، اس رحمان نے تمہیں بلایا ہے، وہ خود ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر آیا ہے تمہیں چن کر، تمہیں سننے کے لیے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ اس وقت وہ خالق براہ راست تمہیں سن رہا ہے، تمہیں کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے اور مانگتے چلے جاؤ، میں ہوں نا عطا کرنے والا۔ وہ رب تو تمہارے مانگنے کا انتظار کر رہا ہے اور تم اس لمحے کو محض اتفاق سمجھ رہے ہو۔ تم اب دعا مانگنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ قبول نہیں ہوگی۔ تم دعا مانگو وہ بھی عین تہجد کی گھڑیوں میں، اور وہ عرش تک نہ پہنچے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میرے رب کا وعدہ جھوٹا تو نہیں ہو سکتا۔ آخر اسے جھوٹ کی کیا ضرورت؟ وہ تو خالق ہے اور تم مخلوق، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، چاہے تو اس عرض کے بادشاہوں کی طرح حکم نافذ کر دے، چاہے تو واپسی کا ہر دروازہ بند کر دے، چاہے تو تمہارا ہر راز ہر گناہ دنیا پر افشاں کر دے، کیونکہ وہ تو خالق و مالک ہے نا۔ لیکن بادشاہوں کا بادشاہ ہونے کے باوجود، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہونے کے باوجود، تمہارے دل و دماغ، جسم و روح، مال و دولت کا مالک ہونے کے باوجود وہ تمہیں مہلت دیتا ہے۔ اسے ضرورت نہیں، تمہیں ہے۔ اس ذات کی پھر بھی اس محبت میں وفا کرنے والا ہے۔ وہ اس محبت میں ہی تم سے کہتا ہے کہ مانگ میرے بندے، اپنی اوقات سے زیادہ بھی مانگ۔ جو تیرے لیے ناممکن ہے وہ بھی مانگ لے، میں ہوں نا عطا کرنے والا۔ اگر علم وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ آزمائش انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تمہاری روتی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ جو دعا اب تک قبول نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا، مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ وہ جانتا ہے تمہارے سجدے میں خلق کی انتہا کی پکار، اور اس کے بعد لی جانے والی اگلی سانس۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جو ناممکن ہو تمہاری تڑپ کو دیکھتے ہوئے اسے ممکن بنا دیتا ہے۔ تمہارے گرتے آنسوں اور بے بسی کو ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ وہ تمہاری وہ تڑپ ہی تو ہے جو اس کے غیب کے خزانوں سے فوراً تمہاری دعائیں قبول کروا دیتی ہے۔ کبھی کبھی وہ دعاؤں کی قبولیت میں بہت وقت لگا دیتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پر یقین ہے، یا وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ تو اتنا رحمان ہے کہ جب مانگنے والا اس سے مانگتا ہے تو اسے شرم آتی اس کی جھولی خالی بھیجتے ہوئے۔ تو جو زخمی دل اور آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اس کے در پر جائے تو اس کی جھولی کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ تم کو ضرور عطا کرے گا، اس سے کئی گنا بڑھ کر عطا کرے گا۔ کیا تم جانتے نہیں دعائیں نصیب کا مقابلہ کرنے کی قدرت رکھتی ہے، اور وہ دعائیں ہی تو نصیب سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے، جن کا تسلسل وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔
اس لیے جب بھی کوئی چیز تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی تو اللہ تمہیں اس چیز کو اپنا بنانے کے لیے وقت دیتا ہے۔ تم اسے اتنا مانگو کہ وہ وہ چیزیں تمہیں دینے پر مجبور ہو جائے۔ اس طرح اللہ تمہارے دعاؤں کو نصیب پر فتح دے دیتا ہے۔ دعا اللہ کی رضا کا حصہ ہے، اور اگر تمہاری دعائیں نہ ہونی ہوتی تو اللہ دعاؤں کی جانب تمہارا دل کیوں پھیرتا؟ توکل رکھو، کیونکہ توکل کرنے والوں کے لیے اللہ ناممکن ذریعوں سے ناممکن معجزے لاتا ہے۔ تمہاری دعائیں یا تو تمہاری زندگی بدل دے گی یا پھر تمہیں بدل دے گی۔ جب تم یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو تو اللہ کے ہاں تمہارا مانگنا قبول ہو چکا ہوتا ہے، بس اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے تمہیں سب ہوتا نظر نہیں آتا۔ اگر دعا جاری رکھو گے تو امید سے بڑھ کر ملے گا۔ اکثر دعا میں آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں اور زبان کے بجائے دل بول رہا ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت میں دعائیں قبولیت کے قریب ہوتی ہیں اور اللہ کن کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ یہ جو تم گرتے گرتے اچانک سے سنبھل جاتے ہو، دکھوں میں اچانک سے خوشی کو پا لیتے ہو، یہ گواہی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ قبولیت کی گھڑی تہجد میں پوشیدہ ہے۔ یا اللہ، تیرے کن کا انتظار آج بھی ہے مجھے۔ یا اللہ، تجھ سے آج بھی معجزوں کا گماں ہے مجھے۔ بس کچھ دکھ بہت گہرے ہیں، ورنہ تیری مصلحتوں سے انکار نہیں مجھے۔ تو قادر ہے ہر چیز پر میرے اللہ۔ میں بہت کمزور ہوں، مجھے اتنا نہ آزما۔ یہ جو میری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکتا نہیں، تو ہی تو ہے جو نا امید نہیں ہونے دیتا مجھے۔ تیرے در پر دستک دی ہے اس یقین سے کہ تو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا مجھے۔ منتظر ہے یہ دل تیری مدد کی قبولیت والوں میں شامل کر دے مجھے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ مانگو اور یقین سے مانگو، کیونکہ اسے اپنے بندے کا دعائیں کرنا پسند ہے۔ ذرا وقت لگ رہا ہے دعا قبول ہونے میں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ دعا قبول ہی نہیں کرنی۔ پتہ ہے، جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ دعائیں قبول کیسے ہوگی تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ سوچنا تمہارا کام ہی نہیں ہے۔ تو کیوں پریشان ہو اس بارے میں؟ تمہارے رب نے تمہارے لیے بہت پہلے ہی بڑا بہترین انتظام کر رکھا ہے۔ یہ غم اور مایوسی تو بس یقین کا امتحان ہے۔ اس امتحان کے بعد بڑا اجر ہے تمہارے لیے۔ تم بس امید نہ ہارنا، کہ امید کی ڈور سے بندے رہنے والوں کو اللہ کبھی بھی مایوس نہیں